نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ درس ہمارا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 تک ہوا تھا. مختصر خلاصہ یہ ہے، گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب مال غنیمت آئے اور فراوانی ہوئی، ازواج مطہرات نے زیورات کا مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ کو ازواج مطہرات کا زیورات کا مطالبہ پسند نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے نبی کی ازواج، اگر اللہ کے نبی کے پاس رہنا ہے تو اسی طرح سادگی میں رہنا ہوگا، اور اگر زیورات اور دنیا کا مال و متاع چاہیے تو نبی کے گھر کو چھوڑنا ہوگا. ہماری سب ماؤں نے کہا ہمیں زیورات نہیں چاہیے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا آیت نمبر 32 میں، نبی کی ازواج لستن کاحد من النساء، تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تعریف بھی کی اور پھر کچھ نصیحتیں بھی فرمائیں. مثلا تقوی اختیار کرو، کسی غیر سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، اپنے گھروں میں رہو، جہالت کے بناؤ سنگھار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے گھروں میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور ارشادات ہیں ان کو یاد کرو. اسی بات کو آگے بڑھایا اور مزید کچھ صفات بتائی ہیں آج کے سبق کی پہلی آیت میں. اکثر قرآن مجید میں جو احکامات آتے ہیں اللہ مردوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، مذکر صیغے بولتے ہیں. حکم سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ اس میں الگ الگ اللہ نے ذکر کی، کیونکہ بعض ہماری ماؤں کے دماغ میں یہ بات آئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، یا رسول اللہ مردوں کا ذکر قرآن میں اللہ زیادہ کرتے ہیں، عورتوں کا ذکر اللہ کم کرتے ہیں. اسی طرح بعض صحابیات نے بھی یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ مردوں کو اجر ملے گا اور عورتوں کو نہیں ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے سب کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے. اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بیان کی ہیں اور ذکر بھی مردوں اور عورتوں کا الگ الگ کیا. جی فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں. مسلم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا جو اسلام کے اخلاق جس کی زندگی میں نظر آئے. اسلام کے اخلاق کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور کسی پر ظلم نہ کرنا، سچ بولنا وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کیا ہیں؟ اسلام کے اخلاق ہیں.
والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ ایمان کا تعلق باطن سے ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایمان یہ ہے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، ختم نبوت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور باقی سارے انبیاء پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اب ان میں کوئی چیز نظر آنے والی نہیں ہے، یہ سب ان کا تعلق دل اور دماغ کے ساتھ ہے۔ یہ ہو گیا ایمان۔ نماز، روزہ و دیگر احکامات وہ ہیں اسلام، وہ ظاہر نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ تو دونوں باتیں ضروری ہیں، ایمان بھی اور اسلام بھی۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے اور دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کسی کہنے داڑھی رکھ لیں، او جی داڑھی دل چ ہونی چاہیے، دل چ بھی ہونی چاہیے، ظاہر چ بھی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں۔ دل میں ہوگا تو ایمان ہے، ظاہر ہوگا تو اسلام ہے، دونوں باتیں ضروری ہیں۔ ہر کام دل بھی نہیں ہونا۔ ہمارے مدرسے میں ہم پڑھتے تھے حفظ کی کلاس میں، تو طالب علم صحیح آواز سے نہیں پڑھا، استاد جی نے کہا وہ پڑھنا، استاد جی میں دل چ پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ بولو نا جی، دل چ بول رہا ہو سر، میں کہ دل چ پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد طالب علم کو استاد جی پیشاب کر رہا ہوں، استاد کا پتر پیشاب بھی دل چ ہی کر رہے، پڑھنا دل چ تو پھر پیشاب بھی دل چ کر رہے۔ سارے کام دل میں نہیں ہوتے، کچھ ظاہر بھی کرنے پڑتے۔ ایمان اندر دل کی بات ہے، اسلام ظاہر کی بات ہے۔ بندے زکوٰۃ فرض ہے، بندہ کہ میں دل چ دے چھوڑی، دل چ نہیں، جیب جو کڈ باہر غریب نو دے، سمجھ آئی؟ حج کرنا جی دل چ کر چھوڑا، دل چ نہیں، جانا پیسی وہاں، پھر جا کے حج ہوگا۔ سارے کام دل میں نہیں ہوتے، دل میں ارادہ ہوتا ہے اور عمل ظاہر میں ہوتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا ذکر کیا جی، اسلام کا، بعد میں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، یعنی ظاہر بھی ضروری ہے اور باطن بھی کیا ہے جی؟ ضروری ہے جی۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اللہ رسول کے حکم پر ہمیشگی کرنے والے، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ کیا ہے جی؟ فرمایا ایمان میں سچے ہیں، نیتوں میں سچے ہیں، اور اپنے قول میں سچے ہیں، اور اپنے اعمال میں سچے ہیں۔ اللہ میں ایسا بنا دے سچا۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ عاجزی، خشوع، ڈر اور عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے اعمال پر فخر نہ کرے بلکہ عاجزی اختیار کرے جی۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ فرمایا مرد عورت دونوں کو صدقہ دینا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہو تبھی بندہ صدقہ دے، جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے خواتین کو بھی چاہیے صدقہ دے، مردوں کو بھی چاہیے صدقہ دے۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی عزت کی اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے والے اللہ کا کثرت سے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ ساری صفتیں مردوں میں ہوں یا عورتوں میں ہوں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی تیار کی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے جی۔ اب یہ آیت تو پچھلی آیت میں وہ جو نصیحتیں تھیں نا، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، یہ انہی کے متعلق ہے۔ اب اس سے آگے وہ بات شروع ہو رہی ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح کی، اور پھر حضرت زینب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، بڑا ہی زبردست ایمان افروز واقعہ ہے جی۔ پہلے واقعہ سارا سن لیں پھر آیات دیکھیں گے جی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچپن میں ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا اور اغوا کر کے غلام بنا کر بھیج دیا۔ بکتے بکاتے مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا، اور اماں جی نے حضرت زید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا، حضور کو ہدیتاً دے دیا کہ یہ غلام آپ کی خدمت کرے گا۔ زید نبی پاک کے غلام بن گئے۔ اچھا، ان کے والد پریشان تھے، ظاہر بیٹا جو گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے بھئی کوئی زید کا اتا پتہ کہیں ہو۔ کچھ لوگ حج کے لیے مکہ آئے اور انہوں نے یہاں زید کو دیکھا، انہوں نے جا کے ان کے والد کو اطلاع دی کہ زید کو ہم نے مکہ میں دیکھا۔ والد کو بڑی آس لگی اور وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر، حضرت زید کے چچا کو لے کر مکہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، آپ برائے مہربانی جتنے پیسے چاہے لے لیں اور اس کو آزاد کریں، اس کو فروخت کریں، آزاد کریں، ہم لے کے چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ غلام تھا نہیں، اغوا ہوا اور پھر غلام بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تم بڑے پریشان ہو، کوئی بات نہیں، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو پیسے چھوڑو، مفت میں لے لو، میری طرف سے آزاد ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھو کہ اگر زید نہ جانا چاہے نا تو زبردستی میں بھیجوں گا بھی نہیں اور آپ لے کر کے بھی نہیں جائیں گے، اگر وہ خوشی سے میرے پاس رہنا چاہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہماری سوچ اور توقع سے بھی زیادہ بات فرمائی ہے۔ چنانچہ ان کے ذہن میں تو یہی بات تھی، جو ہی زید آئے گا اور ظاہر وہ شکر کرے گا جان چھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، زید جانتے ہیں ان کو؟ جی یا رسول اللہ، یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں، میں جانتا ہوں، یہ تجھے لینے آئے ہیں زید، اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں، میں خفا بھی نہیں، آپ بالکل چلے جائیں، اور اگر نہ جانا چاہو، میرے پاس رہنا چاہو تو بھی تمہیں اختیار ہے۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اپنا گھر ہے، آزادی ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی خدمت ہے، غلامی ہے، حضور کے پاس رہنا ہے، یہ فیصلہ کرنا تھا حضرت زید نے۔ تھوڑی دیر زید نے سوچا، اوپر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا زید کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ والد نے اب یہ بات سنی نا بالکل حیران ہو گیا، کہا زید جی کیا کرو، ہوش میں ہو؟ یہاں تم غلام ہو، وہاں تم گھر کے مالک ہو گے، یہاں تم خادم ہو، وہاں تم مخدوم ہو گے۔ حضرت زید نے کہا ابا تو یہ نہیں جانتا میں کس کا غلام ہوں، میں لاکھ آزادیاں محمد کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں۔ محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، یہ وہ غلامی ہے جو کئی غلامیوں سے نجات دیتی ہے۔ اس لیے آپ بھی میرے والد سر کے تاج ہیں، ماں تو ماں ہے، کیا بات ہے، لیکن آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ماں باپ کا رشتہ پھر نیچے رہ گیا، محمد پاک کا رشتہ اس سے بھی آگے نکل گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا، میں انہی کی غلامی میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنی گود میں لیا، زید تم میرے غلام نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم میرے کیا ہو؟ لوگوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا صلی اللہ۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ والد کا نام ساتھ بلاتے تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن سلام، اور زید بن عمر، اور زید بن حارثہ، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والد کا نام ساتھ آتا تھا۔ تو زید کا نام شروع ہو گیا جی کیا جی، زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب زید جوان ہوئی ہے جی، شادی کرنی ہے زید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی زید میرا متبنہ ہے، منہ بولا بیٹا ہے۔ سورت کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا، وہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، یہ بات اللہ نے سمجھانی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زید کو پہنچایا اور کیسے حضور کا منہ بولا بیٹا بنا۔
اور امت کے لیے آگے اللہ نے مثال جو بنانی تھی. اب زید حضور کا منہ بولا بیٹا ہے، جوان ہو گیا، شادی کا پروگرام ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی شادی اپنے کسی خاندان میں کروں، میرا بیٹا جو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا. عرب کے جو لوگ تھے غلاموں کو رشتہ دینا پسند خواتین بھی نہیں پسند کرتی. اب بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو دل نہیں کرتا یار اس کو رشتہ دیں. بہرحال زید پہ غلامی کا اقدام تھا، اگرچہ غلام نہیں تھے لیکن بنائے تو گئے تھے نا، بکے بھی ہیں اور بکتے بکتے آئے ہیں. تو زید کے رشتے پر زینب بھی خوش نہ تھی اور ان کے والدین بھی خوش نہ تھے. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اگلی آیت دیکھیے جی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. عبدالرحمان تھوڑا سا قہوہ لے کے آؤ. ہمارے یہاں چائے والے ساتھی درس میں اگر حاضر ہیں تو چائے بھی نہیں لے کر آئے. پنجابی میں مثال ہے، پرائی لسی پیچھے مچھا بنائے. ہم نے اپنا بھی نہیں انتظام کیا. پڑوسیوں نے بھینس لی تھی نا تو دودھ دیتے تھے، لسی شسی بھی پڑوسیوں کو دیتے. اس آدمی نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی بڑی. انہوں نے کہا اب تو بھینس آ گئی ہے، جو لسی روز پئیں گے تو مونچھیں جو ہے نا لسی میں لگیں گی. اس نے مونچھیں کٹوا دی، لسی جو روز پینی ہے. اگلے دن انہوں نے بھینس ہی بیچ دی. اس نے کہا بھائی دوسرے کی لسی پیچھے اپنی مونچھیں نہیں کٹوانی چاہیے. مونچھیں بھی گئی اور لسی بھی گئی. ہم نے اپنا بھی نہیں بنوائی. وہ آتی ہے وہ آج پورا خاندان ہی نہ درس پہ آیا اور نہ چاہے آئی. چٹکلا ایک اور آ گیا آن دیا سے. وہ ہم نے عربی ادب کی کتابوں میں پڑھا ہے نا، ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے شکیس لیا شیشے والا، گھر تک پہنچانا تھا. آگے ایک مزدور مل گیا. اس نے کہا کتنے پیسے لے گا؟ اس نے کہا 10 درہم لوں گا اور آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا. چھوڑ 10 درہم، میں تجھے 3 حکمت کی باتیں بتاؤں گا، ساری زندگی کام آئیں گی. وہ نے کہا چل یار ٹھیک ہے. پہلی بات یہاں پہ، دوسری درمیان میں اور تیسری گھر پہنچ گئی. کہا ٹھیک ہے. پہلی بات اس نے بتائی، اگر تجھے کوئی کہے اپنی سواری رہن دے یار، فلانے بندے کی سواری پہ چلے جائیں گے، یہ بات کبھی نہ ماننا. اپنی سواری ہلکی پھلکی جیسی ہے وہ اپنی ہے، اسی پہ جاؤ، دوسروں کے سہارے پہ نہ جانا. اور ہوتا ہمارے ساتھ بھی ایسے، کئی دفعہ دوسروں کے سہارے پہ جاتے ہیں، واپسی ہم جلدی ہوتی ہے، وہ آگے ایجے درخت روکو 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا. اپنی سواری وہ بند غلط. اس نے کہا یہ بڑی حکمت کی بات ہے. اس نے وہ کاؤنٹر اٹھا لیا، درمیان میں پہنچا. اس کا دوسری بات، اس نے کہا اپنے گھر میں جو کھانا پینا ہو نا، چاہے جیسا بھی ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے کے سہارے نہ رہا کرو میری طرح. سمجھ آئی نا؟ اپنے گھر میں ہلکا پھلکا جو بھی ہو وہ جناب اسی پہ نظام چلایا کرو، دوسرے کے سہارے پہ. کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب دونوں باتوں میں اس نے ساتھ یہ بات کہی تھی، اگر تمہیں کوئی کہے کہ دوسرے کی سواری اچھی ہے تو یہ بات کبھی نہ ماننا. اگر کوئی کہے کہ دوسرے کے گھر سے کھانا اچھا مل جائے گا تو یہ بات بھی کبھی نہ ماننا. اب اس کے گھر کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا تیسری بات بتا. انہوں نے کہا اگر تجھے کوئی یہ کہے نا کہ اس کائنات میں تجھ سے بڑا کوئی بے وقوف ہے تو یہ بات بھی کبھی نہ ماننا. جیسے بے وقوف بھی اور کوئی مفت میں اتنا اٹھا کے لے آیا. سمجھ آئی؟ اس نے آگے کیا کیا، اس نے مارا کاؤنٹر دیوار کے ساتھ. اور اس نے کہا اگر تجھے کوئی کہے کہ اس میں ایک شیشہ بچ گیا تو یہ بات بھی کبھی نہ ماننا. بچہ ایک بھی کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ سارا بیان ہمارا نور عالم صاحب کے لیے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اور نہیں جائز کسی ایمان والے مرد کے لیے اور نہ ایمان والی عورت کے لیے جب فیصلہ کرے اس کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ پھر ان کے لیے کوئی اختیار بچے ان کے معاملے میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ مانگ رہے ہیں، اب کسی مومن مرد اور عورت کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. ماں باپ کا اتنا حق نہیں ہے بیٹی پہ جتنا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ تو ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے نا.
اچھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس یقیناً وہ گمراہ ہو گیا اور دور کی گمراہی میں چلا گیا، واضح گمراہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، زینب کے والدین نے استغفار بھی کی اور فوراً کہا جی ہمیں رشتہ منظور ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہا کہ مجھے بھی رشتہ منظور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کے نبی ناراض تو اللہ ناراض، تو رشتہ جناب طے ہو گیا جی۔ اب معاملہ اگلا بن گیا جی، سنیے جی، رشتہ تو ہو گیا، زینب کی شادی ہو گئی کس سے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ کا پروگرام کیا تھا؟ بھائی رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ زینب اور زید کا نباہ نہ ہو، اور زید زینب کو دے دے طلاق۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ زینب کا نکاح میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں، تاکہ دنیا والوں کے دماغ سے یہ بات کھرچ کر نکل جائے کہ واقعتاً جو منہ بولا بیٹا ہو وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ تو بہو ہے، بہو کے ساتھ تو سسر کا کبھی نکاح ہو نہیں سکتا۔ اگر زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو ہوتی تو زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو سکتا۔ اب اگر زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ زید نبی پاک کا بیٹا نہیں اور زینب نبی پاک کی بہو نہیں۔ جب بہو نہیں ہے تو نکاح کرنے میں ممانعت بھی، اب بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اب یہ بات ذہن میں رہے کہ زینب کے والدین رشتہ دینا نہیں چاہتے تھے، خود زینب بھی نہیں چاہتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رشتہ ہوا۔ اب اگر طلاق ہوتی ہے تو عموماً آپ خود بہتر جانتے ہیں رشتہ کرانے والے کو تو پہلے گلہ ملتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ رشتہ اگر کسی نے کرا دیا، اگر وہ اچھا نظام چل رہا ہے تو شاید ساری زندگی اس کو پوچھے بھی نہیں، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے تو پہلا گلہ اس کو جائے گا، ذرا تو صحیح آخنے ہو کہ بڑے اچھے لوگ نہیں، یہ اچھے نہیں، روزانہ گلہ روزانہ گلہ۔ بعض لوگ اسی ڈر سے رشتہ کراتے نہیں یار کل پھر کوئی ہمارے لیے مصیبت نہ بنے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو رشتہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا خطرہ کہ اب اگر زید دیتے ہیں طلاق، زینب کے والدین کہیں گے ہم تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رشتہ ہوا، گال تو وہ ہو گئی نا جس کا ہمیں ڈر تھا، ہم تو نہیں جانتے تھے زید کون ہے، مسئلہ تو وہ بن گیا۔ اب زید کا دل اللہ نہیں لگنے دے رہا، اللہ کا ارادہ اور پروگرام ہی یہی ہے، تو جو رب کا ارادہ ہو وہی بات ہوتی ہے۔ اب جب اللہ نہ چاہے تو اور کون ہے جو دل لگائے؟ بہرحال زید آئے، یا رسول اللہ میرا اور زینب کا نباہ نہیں ہوتا، میں تو طلاق دینا چاہتا ہوں، صرف آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو نے وہ اللہ کے بندے یہ کیا سوچ لیا تو نے، اتنی مشکلوں سے تیرا رشتہ کرایا اب تو طلاق دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بالکل نباہ نہیں ہو رہا، اب میاں بیوی کی آپس میں نہ بنے نا تو واقعی مصیبت ہے، بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی گزر جائے۔ یا رسول اللہ نہیں ہمارا نظام چل نہیں رہا۔ حضور کہتے نہ یا طلاق نہ دے۔ اب یہ جو باتیں ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زید کی، ان کو اللہ نے قرآن بنایا، سنیے ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ، اور جب میرے محبوب آپ فرما رہے تھے لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے انعام کیا، وہ شخص کون تھا؟ حضرت زید، سارے بولو حضرت۔ آپ فرما رہے تھے اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے انعام کیا، کون سا انعام؟ اللہ نے کہاں سے اٹھایا زید کو، اپنے محمد کے قدموں میں پہنچایا، اور اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور زید کو صحابی رسول بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انعم اللہ، اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا۔ حضور کا انعام کیا تھا؟ آپ نے اس کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔
جس پر اللہ کا بھی انعام ہوا، اللہ نے ایمان دیا، نبی پاک کا بھی انعام ہوا، نبی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اس شخص سے آپ فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، روک رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو، روک کے رکھ اپنے پاس اپنی بیوی کو، واتق اللہ، ڈر اللہ تعالیٰ سے، نہ طلاق دے، ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ، تخفی فی نفسِكَ، آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ بات کو دبانا چاہتے تھے، آپ بات کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ اس بات کو پھیلانا چاہتا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے لوگوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ آپ کو یہ ڈر تھا اگر زید طلاق دیتا ہے زینب کا بھی گلہ آئے گا، اس کے ماں باپ کا بھی گلہ آئے گا، یہ میرے لیے تو بڑے تانے بن جائیں گے۔ اے میرے محبوب، آپ اس بات کو دبانا چاہتے تھے، اللہ اس بات کو اٹھانا چاہتا تھا۔ اللہ، یہاں پہ ایک بات عرض کروں، ان الفاظ پہ آپ نے غور کیا، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے۔ اس پر اماں جی عائشہ صدیقہ کی ایک بات سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان رسول اللہ کاتما شیئا من الوحی لکتب هذه الآیہ، اے لوگوں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وحی میں کوئی چیز چھپاتے تو اس بات کو چھپاتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی میں کسی بات کو چھپانا ہوتا تو اس بات کو چھپاتے، کیونکہ اس میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، اللہ کے نبی یہ بات نہ بتاتے ان لوگوں کو، لیکن جو رب نے کہا اللہ کے نبی نے اسی طرح لوگوں کو بتایا، یہ مجھے اللہ نے کہا ہے۔ سب بولو صلی اللہ، یہ دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی۔ جی فرمایا واللہ احق ان تخشى، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت آپ کو نہ تھی۔ اچھا، اب زید بالآخر آئے کہا یا رسول اللہ گل دساں کیڑی، طلاق میں دے چھوڑی دے، طلاق میں نے او جننے پترا۔ سنیے جی، فلما قضى زید منها وطرا، پس جب پورا کر لیا زید نے اس سے اپنی حاجت کو، اپنی خواہش جو تھی پوری کی، یعنی طلاق دینا چاہتے تھے وہ طلاق انہوں نے دے دی۔ زوجناکہا، ہم نے زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، ہم نے زوجناکہا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس زینب سے کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں پر حرج نہ رہے، تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے کسی کام اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی جب وہ طلاق دے دیں تاکہ کوئی اعتراض نہ رہے۔ وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا امر تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک جو زید کو منع کر رہے تھے زید نے کیوں طلاق دی؟ جواب آیا وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، زید پہ اعتراض نہ کرو کیونکہ اللہ کا امر ہو کر ہی رہتا ہے۔ در حقیقت تو یہ امر اللہ کا چل رہا تھا، خود اللہ یہ چاہتے تھے زید طلاق دے زینب کو، پھر زینب کا نکاح میں اپنے محبوب سے کروں تاکہ امت کے لیے قانون اور ضابطہ بن جائے۔ تو فیصلے کس کے چلتے ہیں بولو جی؟ سبحان اللہ، وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہاں پر ذرا ایک لفظ سامنے پڑا ہے جی، زوجناکا، غور کیجیے، زوجناکہا، زوجناکہا کا معنی کیا ہے جی؟ میری طرف دیکھیں، چاول درس کے بعد ہی ملیں گے۔ زوجناکہا کیا معنی؟ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا
اس زینب سے. کس نے نکاح کیا بولو؟ حدیث پاک میں آتا ہے نکاح جو ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس میں وہ جو عقد ہوتا ہے نا، عقد نکاح، خطبہ پڑھا جاتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، مہر ہوتا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہ ہوا. کیوں؟ یہ نکاح ڈائریکٹ اللہ نے پڑھایا. آپ نے کہا میں نے پڑھا دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ہماری ماؤں پر فخر کرتی تھیں اس بات پر، تمہارے نکاح تو زمین پہ ہوئی ہے، عقد ہوئی ہے، گواہ ہے، اور میرا نکاح میرے رب نے پڑھا ہے. زوجناکا. بعض لوگوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، بعض دفعہ تفسیروں میں بات سامنے آتی ہے. بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، جو لفظ اوپر پہلے ہم نے پڑھا وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے لوگوں سے. اس کے تحت بعض لوگوں نے یہ لکھی ہے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں زینب سے خود نکاح کرنا چاہتے تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے. یہ بات مناسب نہیں ہے. کیوں نہیں مناسب؟ دلیل زوجناکہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے نکاح آپ کا زینب سے کیا. آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ تو چاہتے تھے، زید وہ کہہ رہے تھے اپنے پاس رکھ بیوی تاکہ میرے اوپر اعتراض نہ ہو کہ کل نکاح کرایا تھا. لیکن رب یہ چاہتا تھا کہ نہیں، نبی کا نکاح زینب سے ہو تاکہ امت کے لیے مثال بن جائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا. اب بات سمجھ میں آئیے جی؟ اچھا جی آگے جی. قرآن مجید میں نام صرف ایک صحابی کا ہے اور وہ کون ہے؟ حضرت زید. یہ ابھی اس آیت میں ہم نے پڑھا ہے فلما قضا زید منہا وطرا، صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے زید. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا میرا اللہ ہے. سارے بولو بے شک. کھوٹی قسمتیں کون کھری کر دے؟ کیسے کھوٹی قسمت کھری کی؟ زید لگے ڈاکوؤں کے ہاتھ اور وہاں سے بکتے بکاتے میرے نبی کے پاس آئے، نبی کے بیٹے کہلائے اور رب نے اپنے قرآن میں ان کا نام لے لیا. یہ اعزاز ہے، اس کو کہتے ہیں قسمتیں بدلنے والا. قسمتیں بدلنے والا کون ہے بولو؟ کوئی اللہ کے علاوہ قسمتیں بدلنے والا نہیں ہے. کہتے ہیں جناب ہاتھ چیک کر کے دسو میری قسمت میں. شادیاں میری کتنی زیادہ رہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، شادیاں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، اے لکیر ہے کہ ان جا رہی تھی دوئی ان جا رہی تھی، اس طرح حساب لا کے سب فراڈ، سب جھوٹ. قسمتیں صرف میرا رب جانتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زید کی شادی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے کی تھی نا کہ اسی کی بیوی رہے، لیکن قسمت میں یہ لکھا تھا کہ نہیں نبی پاک کی بیوی بنے گی. تو قسمتیں بدلنے والا کون ہے جی؟ اچھا جی. بہرحال فرمایا اللہ کا امر تو ہو کر رہتا ہے جی. ما کان علی النبی من حرج، اے میرے نبی پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. فیما فرض اللہ له، اس میں جو اللہ نے فرض کیا آپ کے لیے. جب یہ اللہ کا حکم ہے پھر اس میں تنگی کس بات کی؟ پھر آپ میں لوگوں کا ڈر کیوں آیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے، آپ نے پورا کرنا ہے. سنت اللہ، یہ اللہ کا سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں میں گزر گیا جو پہلے تھے. پہلے بھی اللہ اپنے نبیوں کو جو حکم دیتا تھا، رب کے نبی اللہ کا حکم پورا کیا کرتے تھے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا امر وہ ہے جس کا اندازہ مقرر کیا گیا ہے. جو رب حکم دیتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ یعنی وہ اللہ کے نبی جو پیغامات پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وَيَخْشَوْنَهُ، وہ ڈرتے ہیں کس سے؟ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ حساب لینے والا. رہی بات زید نبی پاک کا بیٹا تھا، زینب نبی پاک کی بہو تھی، تو یہ بھی سنتے جاؤ. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. آپ کے سارے بیٹے
بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، آپ کے بیٹے قاسم فوت ہو گئے، آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، آپ کے بیٹے عبداللہ فوت ہو گئے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، آپ کے بیٹے تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں، وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج بھی اللہ نے پہنایا ہے آپ کو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ سب بولو سبحان اللہ۔ اچھا اب ذرا غور فرمائیں جی، زید نبی پاک کے بیٹے نہیں ہیں جی، زید کس کے بیٹے ہیں؟ حارث کے۔ کس کے بیٹے ہیں؟ جب زید نبی پاک کے بیٹے نہیں ہیں تو زینب نبی پاک کی بہو بھی نہیں ہے۔ یہ آیت نص قطعی ہے جی ختم نبوت کے مسئلے میں۔ جیسے یہ بات کنفرم ہے کہ زید نبی پاک کے بیٹے نہیں، یہ بات بھی کنفرم اور پکی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی وخاتم النبیین، بڑی واضح بات ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قادیانی بد نصیب یہاں پہ دھوکہ دیتے ہیں سادے لوگوں کو اس بات سے، وہ دیکھو جی نبی پاک کے بیٹے قاسم نہیں تھے؟ جی قاسم تھے، ابراہیم بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، طیب طاہر عبداللہ نام تھا، طیب طاہر لقب تھے، وہ بھی تھے، جی بالکل۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں؟ عام آدمی بیچارہ پریشان ہو، ہاں یار غلط ہے، ٹھیک ہے، شبہ ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، اللہ تعالیٰ رجل کی بات کریں، کسی رجل کے باپ نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو تو بچہ کہتے ہیں، طفل کہتے ہیں، لڑکے کو صبی کہتے ہیں، چھوٹے بیبی کو، تو وہ ان کے لیے الگ نام ہے، یہ عربی زبان ہے۔ رجل کہتے ہیں بالغ مرد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی اور بھی کئی آیتوں میں مسئلہ ختم نبوت ہے۔ مثال کے طور پہ، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ، تھوڑی سی بات اس میں کروں گا۔ مثال کے طور پہ آپ بالکل ابتدا میں قرآن مجید کو دیکھیں، سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کا پہلا صفحہ، وہاں پہ آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ما انزل من بعد کا بھی ہے جی، آپ سے بتاؤ بعد کا کوئی نہیں ہے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ جب پہلے والی وحی کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، بعد میں بھی اگر اللہ نے کوئی وحی بھیجنی ہوتی تو اس کا ذکر بھی اللہ کرتا، کہتے پہلی وحی پر بھی اور بعد والی وحی پر بھی، لیکن بعد والی وحی کا ذکر نہیں، معلوم ہوا پہلے وحی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد اور کوئی نبی، وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چند احادیث میں سناؤں، کیونکہ ہمارے لیے جیسے قرآن دلیل ہے ایسے حدیث بھی کیا ہے، بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے جو دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن یاد رکھنا میری امت کے لوگوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ ایک مسلمہ کذاب تو بد نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا بھی مدینہ میں، متکبر ہونے کی وجہ سے مدینہ شہر میں نہ آیا، باہر کھڑا ہوا اور باقی لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو میرے ساتھ بات کرنی ہے تو باہر آ کے بات کریں، لیکن میرے نبی کی کیا بات، حضور چلے گئے باہر، میں چلا جاتا۔ وہاں گئے، اس نے دیکھا شاید میرے پاس آئے میری بات مان لیں گے، اس نے کہا جی 2 آپشن ہیں آپ کے پاس، شہروں کے نبی آپ رہے ہیں، دیہاتوں کا مجھے بنا دیں، پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے زندگی میں آپ نبی رہیں اور آپ اپنی وفات کے بعد مجھے تحریر دے دیں کہ میرے بعد تو نبی ہوگا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرما رہے تھے نا، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھوٹی سی چھڑی، اس کے اوپر ایک چھلکا سا چھوٹا سا حضور نے اتارا، تو میں گل سن، میں تیرے پاس نبوت تقسیم کرنے نہیں آیا، میں تو اپنے اخلاق کی وجہ سے تیرے پاس آ گیا، چل تو نہیں آیا تو میں آ جاتا ہوں۔ رہی بات تو نبوت کی، تو حضور نے چھلکا توڑ کر کہا نبوت کے معاملے میں چھلکے جتنی بھی بات کرے گا نا تو وہ بھی تمہاری نہیں چلے گی، نبوت وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اور وہ میں ہوں، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد تو نبوت کا اگر طلبگار ہے تو جھوٹ بول رہے۔ اس لعین نے خط بھی لکھا تھا، اور خط میں لکھتا ہے آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، میں بھی اللہ کا رسول، نعوذ باللہ، اور خط میں لکھتا ہے آدھی زمین پر آپ حکومت کریں، آدھی زمین پہ میں حکومت کرتا ہوں۔ بندہ اس کو سوال کرے تو رسول ہے یا پٹواری ہے؟ کل دعویٰ نبوت پہ کرنا، آج زمین تقسیم کرنی شروع کر دیتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا جواب لکھوایا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹے مسلمہ کی طرف سے، اور آپ نے خط میں لکھا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، بے وقوف آدمی، زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین ساری کس کی ہے؟ سچے نبی کی سچی بات ہے، جھوٹے نبی کی جھوٹی بات ہے۔ خط حضرت حبیب انصاری کو دیا، حضور نے فرمایا کون ہے جو یہ خط لے کر جائے اور اس بے ایمان کے ہاتھ میں دے کر آئے؟ واہ میرے نبی کے صحابہ کی بھی کیا بات ہے، سب بولو بے شک۔ حبیب انصاری غریب صحابی ہیں، کھجوریں بیچتے، یا رسول اللہ میں خط لے کر جاؤں گا، فرمایا اس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ کہا جی انشاءاللہ۔ خط لے کر گئے، اس کے ہاتھ میں جا کر دیا، اس میں لکھا تھا نا اس کو جھوٹا، درباریوں نے کہا پتہ نہیں کیا خط آ گیا جی۔ اب اس نے جب خط پڑھا غصہ تو اس کو آنا ہی تھا، قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کرتا، ابھی منہ کھولا نہیں کہ حبیب انصاری پہلے بول کر کہنے لگے ذرا منہ سنبھال کے گل کرے ہو، زبان کو ذرا لگام دینا، حضور نے تجھے جھوٹا کہا ہے تو غلط تو نہیں کہا نا، تو جھوٹا ہی ہے نا۔ جب انہوں نے دربار میں اونچا یہ کہہ دیا نا، اس کا لے بھائی خط میں بھی کیا تھا، رہی صحیح کسر جنے نے پتر کاٹ چھوڑی، اس نے پکڑو اس کو، یہ کون ہوتا ہے میرے دربار میں آگے مجھے جھوٹا کہنے والا؟ حضرت حبیب انصاری کو پکڑ لیا گیا۔ اب اس مسلمہ نے کہا حبیب قاصد کو قتل تو نہیں کیا جاتا، یہ اس وقت کا بھی اصول تھا، تو خط لے کر جاتے تھے، اس کو مار دے تو پھر آئندہ خط کوئی نہ لے کے جائے نا، قاصد کو قتل تو نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ تو نے مجھے میرے محل میں کھڑا ہو کے جھوٹا کہا ہے، اس لیے ایک مرتبہ کہنا پڑے گا کہ میں سچا ہوں، مجھے سچا کہے تو آزاد ہے، نہیں کہے گا تجھے مار دوں گا۔ حبیب انصاری نے فرمایا سچا تو وہ ہے جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا تیرے بارے میں وہی خیال ہے جو خط میں لکھا ہوا ہے، تیرے بارے میں وہی خیال ہے جو خط میں لکھا ہوا ہے۔ اس ظالم نے انگلیوں کے پور پہ ٹوکا مار کے کاٹ دی ساری، اور بول میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ کہا سچا مدینہ میں ہے، تو وہی ہے جو خط میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے ہاتھ کاٹا، کونی کاٹی، دوسرا ہاتھ کاٹا، پاؤں کاٹا، ظالم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ہر عضو کے کٹتے وقت کہتا تھا ایک مرتبہ صرف مجھے سچا کہہ دے تو آزاد ہو جائے گا۔ حبیب انصاری فرماتے جس کو حضور نے جھوٹا کہا بھلا میں اس کو سچا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کے غلاموں کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ نبی پاک کا ثانی کہاں سے ملے گا بھائی؟ حضور کے غلاموں جیسا بھی تمہیں کوئی اور نہیں ملے گا۔ حالانکہ ایسے موقع پر اگر وہ کہہ بھی دیتے جان بچانے کے لیے اوپر سے تو جائز تھا، لیکن کہا نہیں، جان بچانے کے لیے جائز تو ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ دن قیامت تک کوئی یہ تانا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موت کے ڈر سے اپنے نبی کو ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز کر گئے ہیں، اس لیے جان دے دوں گا اور ختم نبوت کے مسئلے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت ہو اور ایک محل ہو، اس کے اندر اینٹیں لگی ہوں بڑی خوبصورت، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، دیکھنے والا دیکھے کہ عمارت تو بڑی مزدار ہے، یہ پتہ نہیں اینٹ وچ رہ کیوں گئی، پھر وہ مستری آ کے اینٹ لگا دے، ہاں اب ٹھیک ہو گیا، اور میں جو نبوت کی عمارت تھی نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری اینٹ بن کے آیا ہوں، وہ میرے ساتھ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔
اور سج دھج گئی ہے، اب کسی اور کی ضرورت دو حدیثیں اور سناؤ پھر بات ختم کر دیں۔ ایک حدیث بڑی پیاری ہے، حدیثیں ساری پیاری ہیں لیکن پیاری سے مراد یہ کہ زیادہ مزدار لگتی ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے تھے نا، ساتھیوں کو نیند بھی آ رہی، چلو تھوڑا جاگ جاؤ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جڑے ابراہیم علیہ السلام رسول بنایا نا، یہ اللہ تعالیٰ بہت ٹھیک کیا، یہ اللہ تعالیٰ بہت، ابھی اللہ تعالیٰ باقی رسول بنا وہ بھی ٹھیک ہو سکا، باقی بھی ٹھیک ہو نا، پر ابراہیم علیہ السلام تو بہت ٹھیک ہو گیا نا۔ کہ وہ کیوں سکا؟ یہ واقعہ میں نے بڑا مزدار یاد ہے، اتنا کوئی گل ہو میں فٹ سنا دینا جناب پورا واقعہ جناب، یہ بڑا زبردست کام ہو گیا۔ تو بھائی احادیث تو ساری بڑی مزدار ہیں، یہ جو ابھی میں سنا لگا یہ بڑی مزدار ہے، تو جو ایسا بدرات کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء، میرے نبی نے فرمایا لوگوں میرے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، انا محمد، سب بولو صلی اللہ، دور سے بولو، آپ نے فرمایا میرے رب نے میرے پیارے پیارے نام رکھے ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریفیں کی جائیں، تعریفیں کرنے والے ختم ہو جائیں، جس کی تعریفیں ختم نہ ہوں اسے محمد کہتے ہیں۔ وَأَنَا احمد، حضور نے فرمایا میں احمد ہوں، احمد کا معنی حمد بیان کرنے والا، میں اللہ کی خوب حمد بیان کرتا ہوں، ساری ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی حمد بیان کرنے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، ماحی کا معنی مٹانے والا، اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا، شرک کو مٹایا، جہالت کو مٹایا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے دنیا میں سے ظلم کو مٹایا۔ نمبر 4 وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، حاشر کا معنی سب سے آگے لیڈر بن کے جانے والا، باقی سب کو پیچھے پیچھے لے کے آنے والا، قیامت کا دن ہوگا سب کا لیڈر بن کے جانے والا حاشر محمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ۔ اور 5واں نام سنیے، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب کا معنی سب سے آخر میں آنے والا، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں عاقب ہوں، مطلب یہ ہے سب سے آخر میں نبی میں بن کے آیا ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ اور دوسری حدیث بھی سن لیجئے، فضلت علی الانبیاء بست، حضور نے ارشاد فرمایا 6 باتوں کی وجہ سے مجھے اللہ نے باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بولو کتنی باتوں کی وجہ سے؟ نمبر 1، حضور نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا فرما دیے گئے ہیں، وہ بات تورات میں، انجیل میں، یا پہلے لوگ جو گھنٹوں گھنٹوں میں باتیں کیا کرتے تھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 لفظوں میں وہ بات سمجھا دیا کرتا ہوں، مجھے جامع کلمات عطا، آگے آ جائیے، مجھے جامع کلمات عطا فرما دیے گئے ہیں۔ نمبر 2، حضور نے ارشاد فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب کے ذریعے میری نصرت اور میری مدد کر دی گئی ہے، میرا مد مقابل چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہے، جب میرے سامنے آتا ہے میرا اس پر روب طاری ہو جاتا ہے، یہ میری دوسری صفت ہے۔ اور نمبر 3 فرما احلت لی الغنائم، یہ غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئی ہیں۔ پہلے بھی امتوں میں بھی جہاد ہوتا تھا، مال غنیمت مجاہدین استعمال نہیں کر سکتے تھے، بجلی جلا دیتی تھی، قربانی کا گوشت بھی بجلی جلا دیتی تھی، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں۔ اور نمبر 4 ارشاد فرمایا جعلت لی الارض کلہ مسجدا وطہورا، یہ ساری دھرتی میرے رب نے میرے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دی ہے، طہارت کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ میرا امتی ایسی جگہ پہ موجود ہے دور دور تک پانی کا نشان کوئی نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تیمم کرے گا مٹی اس کو پاک کر دیں گے، مسجد کی عمارت دور تک نظر کوئی نہیں آتی، یہی زمین اس کے لیے مسجد بن گئی ہے۔ اور نمبر 5 آپ نے فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شہر اور ایک علاقے کا نہیں بلکہ پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں مدین کی طرف نہیں یا قوم
عاد کی طرف نہیں، یا قوم شعیب کی طرف نہیں، یا قوم قریش کی طرف نہیں، یا مکے شہر کی طرف نہیں، یا صرف مدینے شہر کی طرف نہیں، یا صرف عرب کے لیے نہیں، بلکہ ارسلت الی الناس کافہ، جہاں جہاں تک انسانیت بستی ہے وہاں تک کے لیے میرے رب نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور چھٹی فضیلت فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف نبی نہیں بنایا، رب نے ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا ہے، مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بڑے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بھئی رسول تو پہلے بھی تھے، رسول تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، رسول تو پہلے بھی تھے۔ خاص بات کون سی ہے جو باقی نبیوں میں نہیں، باقی رسولوں میں نہیں، میرے محمد میں ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے محمد کے بعد اور کوئی نبی۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا یہ باتیں تم نہیں جانتے، سب چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ ہمارے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے للناس قرآن میں 4 دفعہ ہے، کتنی دفعہ بولو؟ 4۔ للقوم قوم کے لیے، للناس پوری انسانیت کے لیے، قرآن میں کتنی دفعہ ہے بولو؟ 4۔ نمبر 1 کعبہ، ان اول بیت وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس، فرمایا بیت اللہ وہ پوری انسانیت کا کعبہ ہے، صرف مکے والوں کا نہیں، صرف عرب والوں کا نہیں، وضع للناس، حضرت شیخ نے فرمایا پوری کائنات کے لیے اللہ نے بتایا ہے۔ نمبر 2 قرآن، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن مقدس یہ بھی کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے میرے محبوب میں نے تجھے بھی پوری کائنات کے لیے رسول بنایا ہے۔ اور نمبر 4 امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بھی بہترین امت ہے، اسی بھی لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس، اور امت بھی للناس۔ کعبے کے بعد قبلہ کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، امت کے بعد امت کوئی نہیں، تو نبی کے بعد نبی بھی کوئی۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو بے ایمان جھوٹا ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، سب بولو بے شک۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت کی تحریک میں ایک بابا جی لوہے کا کام کرتے تھے، بات پہلے آپ کو کئی بار سنائی ہے، یاد ہوگی، کلہاڑیاں ٹوکے وغیرہ تیز کرتے تھے۔ ایک قادیانی آیا ان کے پاس دعوت دینے کے لیے، بابا جی مرزے نو نبی بندے ہو؟ ابے اگر نہ میرے پترا میں اسا انسان بنانا دل نہیں کرنا، تو نبی بناؤں میں تو نہیں مانتا اس کو۔ اوہو اس طرح نہیں کہتے جی، بڑے دلائل ہے اس کی نبوت میں۔ اچھا جی، ہاں جی بڑے دلائل ہے، دیو جی دلیلیں۔ وہ لگ گیا جی، یہ دلیل وہ دلیل وہ دلیل، بابا چپ کر کے اپنا ٹوکا تیز کرتا رہا۔ جب اس نے کافی اپنے وہ دماغ کھپائی کر لی نا، ٹوکا بھی تیز ہو گیا، بابے نے ٹوکا رکھا اسے گردن میں، سکا بول مرزا جھوٹا ورنہ سر لا دس، سکا دلیل ہے، سکا چھوڑ دلیل ہے، بول مرزا جھوٹا ورنہ سر لا کے رکھ دے۔ وہ سکا بھائی بابا بھی بگڑ گیا بھائی، وہ ڈر گیا، سکا کہ سر لا ہی نہ دے، سکا جی مرزا جھوٹا ہو، سکا صرف جھوٹا نہیں، 4 سنا اس نے چنگیاں ٹکا کے،
اس نے جو کچھ کہلوانا تھا کہلوایا، وہ بھی ڈر کے مارے کہتا گیا۔ جب وہ ساری گالیاں شالیاں یا جو بھی کرنا تھا کر لیا نا، بابے نے ٹوکا اس کو دیا، نے کہا میری گردن پہ رکھ، اور مجھے کہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہوں، اللہ کی قسم گردن کٹ جائے گی، اپنے نبی کو جھوٹا نہیں کہوں گا۔ بڑھایا دلیلہ اتنے کام موقع سے، یہ دلیل ہے سب سے بڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جان قربان کر دیں گے، اپنے نبی کے خلاف زبان درازی نہیں کریں گے۔ اور یہ دلیل ہے مرزا کی جھوٹا نبی ہونے کی۔ ٹوکا کے دیکھا جناب، ایسی تیسی کر دی تھی اپنے، اور نبی بھی خیر چنگا ستھرا نبی ہے۔ ہم وہ طالب علمی دور میں ایک بابا جی تھے، چندہ کرنے آئے تھے، تو رات ادھر رہے تو پھر وہ گپے شپے بڑی سناتے تھے، ہم بھی ان کے پاس بیٹھ رہے گپے شپے سنتے رہے۔ انہوں نے ایک گپ سنائی تھی، ایک بندہ اس نے بیگم سے کہا، پھر وہ پنجابی زیادہ چل جائے تو پٹھان ساتھی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، آپ پنجابی مارتے ہو، تو اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ کیا کہا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بیگم نے کہا تم بیوقوف ہیں، تم الو سے پٹا ہے، تم پتہ نہیں تیری طبیعت خراب ہو گئی، کچھ تم ڈاکٹر کو لے جاواں، تم ہوش نہیں، تو نہیں مانتی، بیگم کو تھپڑ مار گیا جی، تو نہیں مانتی، اس طرح بول، گناہگار ہو رہی ہے۔ بڑی پریشان ہوئی بیچاری، سمجھدار تھی ہماری بہن کہ یہ ڈنگر اب جناب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ وہ گئی پڑوسیوں کے گھر، جیسے عموماً رشتہ داری ہوتی ہے، تعلقات ہوتے، اس نے کہا میرے بھائی میرے شوہر کا دماغ ہو گیا خراب، وہ بے ایمان نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، تو اس نے کچھ اسی سمجھاؤ۔ اس نے کہا میری بہن تم چلی جاؤ، آپ چلی جاؤ، وہ جانے ہم جانے، انشاءاللہ توبہ کروا کے چھوڑیں، زمیندار آدمی تھے، بے فکر ہے۔ رات کو مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم، عشاء کے بعد اپنی بیگم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پھر اپنی نبوت چاڑ رہا ہے۔ وہ بیچاری پریشان گئی، اس منحوس کے ساتھ واسطہ پڑ گیا، اتنے دروازے پہ ٹھک ٹھک ہوئی، کون جی؟ اس کے وہی پڑوسی اصل میں تو کہا جی جبرائیل آ گیا جی۔ اس رکھ کے اور تھپڑ ماری، نہیں مندی ہو ایک جبرائیل آیا پہ، اس بن جو نا گال سن رکھا کیا ہے جبرائیل۔ وہ گئے، اس نے جہاں اندھیرا پہلے تھا، اس نے منہ بھی لپیٹا ہوا تھا، اس نے کہا چلو جی معراج تے چلیے، پہلے دہڑے ہی نا وہ سکا میں کوئی تیاری شروع کرنا، سگو ہاتھ دیتا، سکا تیاری دے ٹائم نہیں چلو سگو ہاتھ دیتا جناب، گھوڑے تے کھوتے تے بٹھا لیا، پیچھے آپ بھی بیٹھ گیا، اکھی بند لئی ہے جناب۔ اس نے گھوڑا آگے سپیڈ دوڑائی، کافی آگے جب گیا نا تو رکھ کے، زمیندار آدمی تھا، بڑے بڑے ہاتھ رکھ کے تھپڑ مارا، طلاق، پورا دماغ اس کا پھر گیا۔ اس کا یہ کیا ہوا؟ اس کا پہلا آسمان کراس ہو گیا تھوڑا کے جا کے پٹھے ہاتھ دوئی پاس ہمارا سے اس طرح زگون کیا ہو سکا یہ دعا کراس ہو گیا اس طرح 7 آسمان کراس کرایا اس طرح کوئی سمجھ نہ واقعی وہ سمجھے کہ آسمان ہی چڑھ گیا کہ کوئی ہوش ہی ٹھکانے نہ رہے۔ اگے جا کے اس نے کہا بھائی ہوں سدرت المنتہا تے پہنچ گئے، ہوں اس تو اگے میں نہیں جا سکتا، ہوں تو جان دے تیرا رب جانے، جا کے چاہ کے مارا دلت پلس ادھر لگیا ادھر لگیا، اکھی بند، اندھیرا ویسے۔ دوسرا بھائی اتنے درخت پہ بیٹھا ہے، اس آگے ٹینشن نہ لے، ہوں تو بس قریب ہی پہنچ گیا، اے رسی جڑی گل چ پا لے دیتے آج وہ رسی گل وہ جو شکل تو پھائس چیخا ہائے میں مرنا، اس نے کہا نہیں نہیں معراج تو ہو سی، تو نبی نے اس نے کہا میں نہ نبی، میں بے وقوف ہے، میں کھوتا ہوں، اس نے کہا پکی گل ہے، اس نے کہا توبہ کر، اس نے کہا توبہ میری توبہ پکی گل سے توبہ ہوگی، اس نے کہا پھر تو نبی نہیں نا، اسی بھی جبرائیل کو نہ تیرے گوانڈی ہیں، چل آ گھر چلیے اے میں تیرا دماغ خراب آیا، 4 تھپڑ کے لگیں گے گئی نبوت بھی ساری ٹھیک ٹھاک ہو گیا کام، جگت سارا نظام سیٹ ہو گیا نا، سیٹ ہو گیا، چل گھر چلیے، آئندہ اس طرح چول نہ مارے، چول بندہ وہ مارے جیڑی بندہ کوئی مارن دی ہو۔ ہمارے پٹھان ساتھی ہیں، یہ پٹھانوں کا دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے پٹھانوں کے حق میں ہے۔ ہمارے مولوی صاحب پٹھان تھے، مدرسے میں اکٹھے ہوتے تھے، جیسے پٹھانوں پنجابیوں کے لطیفے چلتے ہیں، لطیفے چلے، انہوں نے مجھے کہا پٹھان جتنے بھی سادے ہو نا، پنجابیوں نے جو چول ماری ہے نا، پٹھانوں نے ایسی کبھی چول نہیں ماری۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مرزا پنجابی ہی پٹھان ہے کہ پنجابی ہی، اے چول دیکھو کیڈی کھچ، کتنی بڑی چول، اس طرح کی چول آج تک ہم نے کسی نے نہیں ماری جو انہوں نے ماری ہے جی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے بچائے، سچے نبی کا غلام بنائے جی۔ آگے جی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا،
اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو۔ جب سچے نبی کو مانو گے تمہارا تعلق بنے گا رب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بنے گا بولو؟ پھر اللہ کو یاد کرو، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، تسبیح بیان کرو اس کی صبح بھی اور شام کو بھی بیان کرو۔ هو الذی، وہی اللہ کی ذات ہے، یصلی علیکم، جو رحمتیں بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی جانب، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ایمان والوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو جی، بسم اللہ میں دو نام ہیں صفاتی، ذاتی نام تو ہو گیا اللہ، اس کے بعد صفاتی دو نام ہیں رحمان اور رحیم۔ تو رحمان عام ہے، رحیم خاص ہے۔ رحمان اللہ سب پہ رحم کرتا ہے، کافروں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اور وکان بالمؤمنین رحیما، رحیم ایمان والوں کے لیے، دن قیامت کے جو رحم کرے گا تو ایمان والوں پہ کرے گا۔ جی یہاں پہ جی وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ ایمان والوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب ایمان والے ملیں گے نا اپنے رب سے، اللہ میں کیا عجیب منظر ہوگا جب رب کا دیدار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تحیتہم، تحفہ ان کا، یوم یلقونہ، جس دن اس سے ملیں گے۔ اچھا تحفہ کون سا ہوگا؟ سلام، سلام کا تحفہ ہوگا۔ وہ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا جب رب اپنے بندوں کو سلام کہہ رہا ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، وأعد لهم اجرا کریما، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عزت والا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میرا پیغام پہنچاتا جا، پھیلاتا جا، میرے حکم پر عمل کرتا جا، جیسے یہاں زینب کے نکاح میں ہوا ہے۔ کیوں؟ انا ارسلناک، بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے، شاہدن، اپنی وحدانیت کا گواہ بنا کر کے، ومبشرا، خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور ہم نے تجھے روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ سورج بنایا ہے چمکدار، تجھے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ سورج کی روشنی ہے اپنی، چاند ستاروں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تجھے چمکتا ہوا سورج بنایا ہے، اور تیرے ارد گرد تیرے صحابہ کو ہم نے ستارے بنا دیا ہے۔ فرمایا سراجا منیرا وبشر المؤمنین، خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو، بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور بات نہ ماننا کافروں کی اور منافقوں کی، ودع اذاہم، اور پرواہ نہ کر ان کی تکلیفوں کی۔ کوئی آپ کے بارے میں ناحق بات کرتا ہے، جیسے اس موقع پہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت باتیں ہیں، او جی دیکھو جی نو نال نکاح کر لے رہے ہیں، بہو سے شادی کر لی ہے، جی باتیں کی ہیں، کافروں نے بھی کی ہیں اور منافقوں نے بھی کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، میرے محبوب کافروں کی اطاعت بھی نہ کر، منافقوں کی اطاعت بھی نہ کر، وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو بھی دفع کر، یعنی ان کی پرواہ نہ کر، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ رکھ تو کس کی ذات میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، بگڑیاں بنانے والا، سب کے کام بنانے والا کون ہے؟ دو باتیں میں نے کل جمعے میں عرض کی تھی، ایک ہے انسان کی اپنی ضرورتیں،
ایک ہے اس کے آنے کا مقصد۔ اللہ فرماتے ہیں تو اپنی ضرورتوں میں میرے اوپر بھروسہ رکھ، مقصد پہ دھیان رکھ، محبت سے میری عبادت میں لگا رہے، محبت میں میری عبادت میں لگا رہے، وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ میری ذات پہ رکھ، دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے نکاح سے متعلق کچھ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔